السلام علیکم کلاس 7۔ آج میں آپ کا نیکسٹ لیکچر سٹارٹ کرنے جا رہی ہوں۔ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 37 کھولیں۔ آج کا سبق ہے غزوہ تبوک۔ سب سے پہلے ہم غزوہ تبوک کا پس منظر پڑھیں گے کہ یہ کیوں پیش آیا۔ فتح مکہ کے بعد مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ پورے عرب پر بیٹھ چکا تھا۔ لوگ اسلام قبول کر رہے تھے۔ ارد گرد کی ریاستوں کے فرمانرواؤں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطوط لکھے اور اسلام کی دعوت دی۔ مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت سے خوفزدہ روم کا حکمران ہرقل ان میں سر فہرست تھا۔ اس نے 40,000 کا لشکر تیار کیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ رومی فوجیں مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے شام کی سرحد پر جمع ہونا شروع ہو رہی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو جہاد کی تیاری کا حکم دیا۔ جہاد کی تیاری اور روانگی۔ مسلمانوں کے لیے قحط سالی کی وجہ سے مالی تنگ دستی کا زمانہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر صحابہ کرام نے جہاد کی تیاری میں بھرپور حصہ لیا اور اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی ایسی مثالیں قائم کی جن کو قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا سامان لے کر آئے۔ حضرت عمر فاروق نے اپنے گھر کا آدھا سامان پیش کیا، جبکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 900 اونٹ، 100 گھوڑے، 1000 دینار اور 200 اقیہ چاندی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ دیگر صحابہ کرام نے بھی اپنی استطاعت سے بڑھ چڑھ کر جہاد کی تیاری میں حصہ لیا۔ بعض صحابہ کرام اس قدر بے سر و سامان تھے کہ جہاد کی تیاری میں حصہ نہ لے سکے تو انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ انہیں بھی جہاد فی سبیل اللہ میں ساتھ لے جایا جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سواریوں کی کمی کی وجہ سے انہیں مدینہ منورہ میں ٹھہرنے کا حکم دیا۔ 9 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ شام روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں مسلمان مجاہدین کی یہ سب سے بڑی تعداد تھی۔ ان میں 10,000 سوار تھے۔ سواریوں کی کمی کی وجہ سے صحابہ کرام باری باری سواری کرتے۔ 18 آدمیوں کے لیے ایک ایک اونٹ تھا۔ مسلمانوں کی جرأت مندانہ پیش قدمی کے نتیجے میں رومی فوج اسلامی لشکر کے مقابلے کی ہمت نہ کر سکی اور اس غزوہ میں مسلمانوں کو بغیر لڑائی کے ہی فتح حاصل ہو گئی۔ جب مسلمان واپس مدینہ منورہ پہنچے تو عورتوں اور بچیوں نے ان کا والہانہ استقبال کیا، جس طرح ہجرت مدینہ کے موقع پر کیا تھا۔ اس غزوہ سے مسلمانوں کے حوصلے بلند ہوئے، شامیوں اور رومیوں کے حوصلے پست ہو گئے۔ عیسائی آبادیوں پر مسلمانوں کا رعب بڑھ گیا اور بہت سے سرحدی قبائل نے مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لی۔ اسلامی سلطنت کی سرحدیں مزید پھیل گئیں۔ صحابہ کرام نبی کریم کے حکم کی فرمانبرداری کرتے تھے۔ مال و دولت کو نبی کریم کی ایک آواز پر حاضر خدمت کر دیتے تھے۔ صحابہ کرام کی ہمیشہ کوشش رہتی کہ اسلام کی عزت اور وقار کی خاطر اپنا سب کچھ خرچ کر دیا جائے۔ اس سبق سے میں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے دل کا تقوی اور نیتوں کو دیکھتا ہے اور خالص نیت ہونے کی وجہ سے کامیابی سے ہمکنار کر دیتا ہے۔ اس کے آگے ہم اس سبق کی مشق کریں گے۔ مختصر جواب دیں۔ رومی فوجیں کس ملک کی سرحد پر جمع ہونا شروع ہوئی؟ اس کا جواب ہے شام کی۔ ہرقل نے کتنے افراد کا لشکر تیار کیا؟ 40,000 کا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ تبوک کی تیاری کے لیے کیا پیش کیا؟ گھر کا سارا سامان۔ بعض صحابہ کرام کی آنکھوں سے آنسو کیوں نکل پڑے؟ جہاد پر نہ جا سکنے کی وجہ سے۔ جیش الاسرہ کا مطلب کیا ہے؟ تنگی کا لشکر۔ بیٹا اس کے تفصیلی جواب میں آپ کو اگلے لیکچر میں کرواؤں گی۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 40 پر دیکھیں، خالی جگہ پر کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا آدھا سامان پیش کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تبوک کا طویل سفر پیدل طے کیا۔ بہت سے سرحدی قبائل نے جزیہ دے کر مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لی۔ غزوہ تبوک میں سوار مجاہدین کی تعداد 10,000 تھی۔ مسلمانوں نے 805 کلومیٹر کا فاصلہ انتہائی استقامت اور صبر سے طے کیا۔ درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ مسلمانوں نے تبوک کے مقام پر قیام کیا۔ 15 دن، 20 دن، 25 دن یا 50 دن؟ 20 دن۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ تبوک میں پیش کیا اپنے گھر کا سارا سامان۔ اسلامی لشکر کی جہاد کی روانگی کے وقت بعض صحابہ کے آنسو نکل پڑے حسرت میں۔ غزوہ تبوک میں اسلامی لشکر کی تعداد تھی 30,000۔ تبوک نام ہے جگہ کا۔